Allahu Akbar. At the end of the day, it's all about standing up for justice for all people. کچھ عرصے سے ارسلان اسلامکا میگزین کے شریک مدیر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ امریکہ کا ایک اہم مسلم رسالہ ہے اور لاس اینجلس سے شائع ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیسے ہوا کہ آپ اسلامکا میگزین سے وابستہ ہو گئے؟ 11 ستمبر کے بعد جو خاص بات میں نے کی وہ یہ تھی کہ میں دل جمعی کے ساتھ مسلمانوں کی آواز بن کر سامنے آؤں۔ In media outlets around the world. 30 میں سے 4 مسلمانوں کا خیال ہے کہ خودکش بمباری حق بجانا پر کام ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں۔ Well, first of all, Amy, if you look at the 108 اگر آپ 1000 امریکیوں کو لیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ کیا مریخ کے خیالی باشندے وائٹ ہاؤس کا نظام چلا رہے ہیں تو شاید آپ کو ایسے ہی اعداد و شمار ملیں۔ There are no Muslims on earth who would say that Islam is being acted. دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ عالمی ذرائع ابلاغ اسلام کو درست انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ مسلمانوں کے احساسات کی آواز بن کر سامنے آنے والے کئی تنازعات کو حق کی بات بلند کر کے مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈنمارک کارٹون کا معاملہ، قرآن کے بارے میں ڈچ فلم، بالی، میڈرڈ اور لندن دہشت گرد حملے، سب معاملوں میں میڈیا نے ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان میں سے مسلمانوں کے منتخب نمائندوں اور مسلمان رہنماؤں کو نظر انداز کیا گیا جو مسلمانوں کا زاویہ نظر پیش کرتے۔ ان واقعات کے تناظر میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مختلف عالمی برادریاں قریب آتی، اس بات کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، جبکہ دیکھا یہ گیا کہ دوریاں پیدا کرنے میں معاونت کی گئی۔ Than to be more divided from one another. لیکن ارسلان کے ناقدین نے ارسلان کی طرف سے کیئر کے لیے کیے جانے والے کام کو بیشتر موقعوں پر ہدف بنائے رکھا، مگر ارسلان بھی اس نکتہ چینی کا اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ Well, I mean, I go back to the fact that Dr. Martin Luther King. میں یہ حوالہ دوں کہ 1960 کی دہائی میں امریکی شہری آزادی کے رہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو ایک دہشت گرد اور فساد پھیلانے والا قرار دیا گیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ نائب صدر ڈک چینی نے نیلسن مینڈیلا کو دہشت گرد کہا تھا۔ بالآخر معاملہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جو سب انسانوں کے لیے انصاف کی آواز کو بلند کرے۔ سارا معاملہ مکالمے اور ڈپلومیسی کا ہے۔ Then you just have to ignore them and continue on with the good work that you're doing for everyone. انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ ارسلان نے لکھنے اور تبصرہ نگاری کے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے ابلاغ عامہ میں اپنا قلم جمائے رکھا۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ موازنہ کریں، وہ کیا عوامل ہیں کہ امریکی مسلمان اس طرح سوچنے پر مجبور ہیں؟ 57% of American Muslims. 57% امریکی مسلمانوں کے پاس کسی نہ کسی طرح کی گریجویٹ ڈگری ہے۔ 41% مسلمان سالانہ $75,000 کماتے ہیں، جو کہ امریکی معیار کے مطابق کمائی کی ایک بہت ہی اعلیٰ سطح ہے۔ مسلمان ملکوں سے 30، 40، 50 برس پہلے یہاں پر آ کر آباد ہونے والے لوگوں کی اکثریت اپنے ملکوں کی بہترین کھیپ تھی۔ جب اس طرح کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور معاشی طور پر طاقتور برادری امریکہ جیسے جمہوری ملک اور آزاد معاشرے میں آئی تو اسے سماجی، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے ترقی کرنے کے فقید المثال مواقع فراہم ہوئے۔ ایسے امریکی مسلمان اس قابل ہیں کہ وہ اس ملک کی نہ صرف خدمت کر سکیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ مکالمہ شروع کرنے میں بھی وہ معاون بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی خیالات کی تحریک کی سطح کو بلند کر سکتے ہیں، اس حد تک کہ دلیل اور سمجھ کے حوالے سے شعور بڑھے اور ہم اس قابل بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دلیل اور رحم دلی کے رویوں سے پیش آ سکیں، نہ یہ کہ غصے والی سیاست اور جذبات کے غلبے میں رہیں۔ Logic, reason and compassion rather than through just emotion and the politics of rage. اچھا، یہاں دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ یا خدایا یہ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے مسلمان امریکہ پر دھاوا بولنے والے ہیں۔ Anyone who subscribes to any sort of conspiracy. جو کوئی بھی کسی طرح کے سازشی نظریوں پر یقین رکھتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہے۔ کوئی 70 لاکھ مسلمان ہیں جو امریکہ میں آباد ہیں۔ ہم امریکہ کو اپنا دیش سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ میں امریکی مسلمان ہوں۔ I am an American Muslim.
ارسلان امریکی مسلمان کہلانے میں مسرت اور فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن سپتمبر 11 2001 کے بعد ہونے والے حقائق کے مشاہدے کو وہ ایک چیلنج قرار دیتے ہیں۔ And I think one of the great challenges but also benefits that my generation, the first generation of میرے خیال میں میری پود کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ وہ مسلمان ہے اور وہ امریکہ میں پیدا ہوئے۔ میرے خیال میں ان کو سب سے بڑا چیلنج بلکہ فائدہ یہی ہے کہ وہ لوگ آبادی کے مختلف طبقوں کے مابین حائل خلیج کو کم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں اطراف کو جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ واقعی ایک مختلف نوعیت کا ملک ہے، جہاں پر مختلف عقیدوں، مذاہب میں یقین رکھنے والے لوگ جو ہر علاقے سے ہیں اور ہر طرح کے سماجی اور معاشی طبقوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی پرامن طور پر آزاد معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں جو من گھڑت تاثر پیدا کیا گیا ہے اس کی وجہ سخت گیری ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خول سے باہر نکلیں اور اپنا تاثر بہتر کر سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ امریکی مسلمان بھی اتنے ہی متنوع ہیں جس طرح کوئی دوسرا۔ So we're trying to sort of shatter that mold and create a new one that shows that we Muslims and American Muslims are just as diverse as anyone else. تنوع ارسلان کے کام کا دل اور روح ہے۔ وہ شہری حقوق سے لے کر شہری آزادی تک کے لیے کام کرتے ہیں، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ کیا یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے یا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ ارسلان تم یہاں کیا کر رہے ہو، اپنے ملک واپس چلے جاؤ، I'd be like, well, I am in my country. میں تو اپنے ہی ملک میں ہوں، میں شکاگو میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں تو مجھے ایسے ہی لگے گا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں واشنگٹن سے شکاگو چلا جاؤں۔ یہ عجیب بات ہوگی، کیونکہ جب بھی میں ٹیلی ویژن پر آتا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارا لہجہ یہیں کا سا لگتا ہے، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، اور میں جان بوجھ کر شکاگو کا نام لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم اصل میں کہاں سے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ We still have a long way to go. Allah Akbar. I'm 100% pro second generation Muslims.